محمد صلی علی قریمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ بخیریت ہوں گے۔ ترجمۃ القرآن کی کلاس نمبر 131 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی کلاس سورہ آل عمران کی آیات 5 سے 7 تک ہیں، لیکن تلاوت جو ہے وہ چوتھی آیت کی بھی ساتھ خاکسار کرے گا، کیونکہ یہی وہ حوالہ ہے، وہ آگے چل رہا ہے۔ اس لیے تو جیسے کہ ہمارا طریقہ کار ہے، خاکسار پہلے تلاوت کرے گا، پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ احباب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔
اس نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اس کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس کے سامنے ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر، اور اسی نے فرقان نازل کیا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب مقدر ہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو چھپی نہیں رہتی۔ وہی ہے جو تمہیں رحموں میں جیسی صورت میں چاہے ڈھالتا ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی، کامل غلبے والا اور حکمت والا۔ اب ان آیات کے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 4 ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں۔ من قبل، من سے قبل اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت، لے کے لیے، الناس لوگوں کے لیے۔ تو اگر آیت جو یہاں آیت نمبر 4 ہے وہ اگر دیکھی جائے تو اس سے پہلے تورات اور انجیل کا بطور جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی کتب جو نازل ہوئی ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے من قبل، یعنی قرآن کریم سے پہلے تورات اور انجیل خدا تعالیٰ اتار چکا ہے۔ من سے قبل پہلے، ہدن ہدایت کے طور پر، لے کے لیے، الناس لوگوں کے، وا اور انزلہ، انزلہ اس نے اتارا، یہ لفظ نازلہ سے نکلا ہے، نازلہ وہ اترا، ینزلو وہ اترتا ہے، اس سے انزلہ اس نے اتارا، الفرقان، الفرقان یہ لفظ فارقہ یفرقو سے نکلا ہے، فارقہ اس نے الگ کر دیا، تفریق کر دینا دوسرے ایک دوسرے کے اندر، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے فارقہ میزہ الگ کر دیا، دوسروں سے الگ کر دکھایا، وا اور انزلہ اس نے اتارا، الفرقان الگ کر دینے والا، الفرقان الگ کر دینے والا۔ عربی میں جو اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، کل ما فرق بہ بین الحق والباطل، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے، الگ الگ کر کے دکھایا جا سکے۔ تو اس لیے الفرقان ایسے دلائل کو کہا جاتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دیں، ظاہر کر دیں۔ دوبارہ شروع سے کرتا ہوں، من سے قبل پہلے، تو من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت کے طور پر، لے کے لیے، الناس لوگوں کے، وا اور انزلہ اس نے اتارا، الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والے دلائل کو، ان یقیناً الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، تو ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یقیناً الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، تو ملا کر پڑھیں گے ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بی کا آیات اللہ، آیتن کی جمع ہے آیاتن، آیتن نشان کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جو ورسز ہیں، ہر جو قرآن کریم کا ایک چھوٹا سے چھوٹا ٹکڑا بھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو
جو چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا ہے انہیں آیات کہا جاتا ہے۔ تو ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے نشانات کا، لہم ان کے لیے ہے، عذاب عذاب، تکلیف، شدید شدید، اردو میں بھی لفظ استعمال ہے، شدید عذاب ہے جی، سخت عذاب ہے۔ اور اللہ، اللہ تعالی، عزیز عزیز، یہ لفظ عزز یعزز سے نکلا ہے، یا عز یعز سے۔ عزز کہتے ہیں اس نے کسی چیز کو مضبوط کیا، تو اس سے فاعل ہے عزیز کہ مضبوطی والا۔ اور اسی طرح عزا کہتے ہیں کسی کے اوپر غالب آنے کو۔ قرآن کریم میں عزانی فی الکتاب ہے کہ وہ میرے اوپر بات کرنے میں غالب آتا ہے، اس سے فاعل ہوگا عزیز، غالب آنے والا۔ اور اللہ، اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، ذو والا، انتقام، یہ لفظ ناکمہ ینکموں سے نکلا ہے، کسی چیز کو ناپسند کیا اور اس کا عیب ظاہر کیا۔ اسی سے انتقامہ یہ لفظ بنا، انتقامہ ینتقمو کہتے ہیں اس نے کسی کو اس کے فعل کی وجہ سے سزا دی۔ کسی کا فعل جو ناپسند ہوتا ہے، یہ اس کے جو بیسک معنی ہے یہ وہ ہیں۔ ناکمہ ینکمو کہتے ہیں کسی کا کوئی فعل ناپسند ہونا، کسی کے عیب کے بارے میں ذکر کرنا۔ اور انتقامہ کہتے ہیں کہ کسی کے برے فعل کے اوپر اسے سزا دینا۔ تو انتقام، انتقام لینے والا، سزا دینے والا، دونوں معنی اس کے درست ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ آیت کو آغاز سے کرتے ہیں، من قبلو، اس سے پہلے، ہدن، ہدایت کے طور پر، لے کے لیے، الناس، لوگوں کے، ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر اس نے اتارا تورات اور انجیل کو۔ اور انزلہ، اس نے اتارا، الفرقان، فرقان کو، حق اور باطل میں فرق کر دینے والے دلائل یا مواقع، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یوم بدر یعنی بدر کی جنگ کو یوم الفرقان بھی کہا تھا، کہ حق اور باطل کے اندر فرق کر دینے والا دن یا موقع۔ ان، یقیناً، الذین، وہ لوگ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بے آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب، عذاب، تکلیف، شدید، سخت، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب، عزت والا ہے۔ یہ بھی ایک ترجمہ کیا جاتا ہے، عزیز، عزت والا بھی جو ہے وہ اس سے نکل سکتا ہے۔ عزا، وہ عزت والا ہوا، عزا، وہ مضبوط ہوا، عزا، وہ غالب آئے گے، سارے معنی جو ہیں وہ عزا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو عزیز، غالب، عزیز جو ہے وہ مضبوط، عزیز، عزت والا، یہ سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے۔ صرف ایک ترجمہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ایک ہی جو ہے وہ لفظ کا ایک ہی ترجمہ عام طور پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی خوبی ہے کہ وہ ایک ہی لفظ کے اندر کئی معنی جو ہیں ان کو وہ بھرے ہوئے ہوتا ہے۔ ذوانتقام، انتقام لینے والا یا سزا دینے والا ہے۔ اب اگر اس آیت کے اوپر غور کیا جائے تو پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے نزول اور قرآن کریم کی ان کی پیشگوئیوں کو سچا ثابت کرنے کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم نے جب وہ بائبل اور انجیل جو ہیں ان کی، میں آپ کو وہ لفظ آ جاتا ہے، نزل علیک الکتاب، کہ خدا تعالیٰ نے تجھ پر کتاب نازل کی، بالحق، کے حق کے ساتھ، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے۔
اس پر ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ کس طرح قرآن کریم جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے، یعنی جو پیش گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائبل اور انجیل میں پائی جاتی ہیں، قرآن کریم نے آ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان پیش گوئیوں کو جو ہے وہ سچا کر دکھایا۔ تو اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پہلی پیش گوئیاں پائی جاتی تھیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو اس سے پہلے جو کتابیں اتاری، یعنی انزل التوراۃ والانجیل من قبل، جو خدا تعالیٰ نے تورات اور انجیل اتاری تھیں اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے تورات اور انجیل اتاری اور قرآن کریم نے آ کر ان کی تصدیق کر دی، اور پھر اس قرآن کریم کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور خدا تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ ایک فرقان بھی عطا کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے یوم بدر کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نازل ہو گیا، 10 سالوں تک کفار کے پاس خدا تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچار کرتے رہے، ان تک وہ کتاب پہنچاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی جو ہٹ درمی تھی اس کے مطابق مسلمانوں کے اوپر ظلم پر ظلم کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ ہجرت کر گئے، اور انہوں نے ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو سکون نہ لینے دیا اور پھر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ اس کے اوپر خدا تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ ساتھ فرقان بھی نازل کر دیا، یعنی بدر کا مقام تک قرآن کریم میں سورہ الانفال میں خدا تعالیٰ اس واقعے کو سارا ذکر کرتا ہے، یوم فرقان یوم التقى الجمعان، جس دن جو کفار اور مسلمانوں کی پہلی بار جنگ جو ہے وہ لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ اس کو فرقان کا دن کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ہی وہ ہے، دوسرا فرقان تمام وہ دلائل جو حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ آغاز میں جو مخالفین ہیں وہ بڑا شور ڈالتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے پیش گوئی یوم مسلح موعود کے حوالے سے دیکھا کہ مخالفین نے بڑا شور کیا اور کہا کہ ہاں جی یہ پیش گوئی تو پوری نہیں ہوئی، حالانکہ پیش گوئی میں واضح طور پہ خدا تعالیٰ نے 9 سال کا عرصہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی پیش گوئی تو پوری نہیں ہوئی، بیٹی ہوئی ہے اور دوسرا بیٹا ہوا تو وہ فوت ہو گیا۔ تو حالانکہ خدا تعالیٰ نے یہ کسی جگہ نہیں فرمایا تھا کہ اور کوئی اولاد ہو نہیں سکتی۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرقان کے طور پر حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیجا، اور آپ نے ایک لمبی عمر پائی، اور فرقان کو اور زیادہ واضح کر کے دکھایا خدا تعالیٰ نے کہ وہ لمبی عمر بیماری کے باوجود، ایک تو جسمانی بیماریاں اور دوسرا مخالفین کے حملے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح ہوئے کہ جان لینے کی کوشش کی گئی، اتنا شدید زخمی کر دیا گیا کہ عام حالات میں اس میں بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی کو تقریباً 1 صدی تک جو ہے وہ واضح کرتا چلا گیا کہ خدا تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایسا بیٹا دیا جاؤں گا جو کہ ایک لمبی عمر پائے گا، اس کا نام فضل عمر ہوگا، اس کی عمر میں فضل جو ہے وہ خدا تعالیٰ ڈال دے گا، یعنی مختلف طاقتیں ہوں گی اس کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ فضل ہوگا۔ اور اس پیش گوئی کو خدا تعالیٰ نے کس طرح 1 صدی تک فرقان کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پہ بھی خدا تعالیٰ، یہ میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، قرآن کریم ایسے فرقانوں کے قرآن کریم کے ایک ایک شوشے کے اندر خدا تعالیٰ نے فرقان رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے وہ فرقان ہے، کہ آج تک حفاظت قرآن کے اوپر جو ہے وہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ ہاں جی یہ قرآن وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا۔ یہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ جو ہے وہ فرقان کے طور پر ہے، کہ آج وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا۔ ہر طرح کی مخالفتیں آئیں،
یہاں تک کہ مسلمانوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ آیت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا، اس حدیث نے منسوخ کر دیا۔ بعض اوقات ایسی روایات جو کہ پائی نہیں جاتی، کہا جی ایک روایت ہوتی تھی جس کے مطابق جو ہے وہ قرآن کریم منسوخ قرار دے دیا گیا، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں آئی کہ وہ قرآن کریم میں سے اس آیت کو، اس ٹکڑے کو نکال کے دکھا دے۔ یہ ہے فرقان قرآن کریم کی حفاظت کا اور قرآن کریم کے اصلی ہونے کا۔ باقی دنیا کی تمام کتابیں جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے اصلی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتی۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور خدا تعالیٰ نے اس کتاب جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، انجیل کی بھی اور تورات کی بھی، خدا تعالیٰ نے اس کے ساتھ فرقان نازل کیا۔ اب مفتی محمد شفیع صاحب جو ہیں وہ معارف القرآن کے رائٹر جو ہیں، وہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس میں توحید کی تعلیم کی طرف اشارہ ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ جو قرآن کریم تصدیق کرتا ہے نا پرانی آیات کی، وہ کہتا ہے جی توحید جو تھی اس کی تعلیم کی تصدیق کرتا آ رہا ہے۔ انبیاء کو جو ہے وہ آپس میں ملنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، یعنی کوئی نبی جو ہے وہ دوسرے نبی سے ملا نہیں ہے، جو شرعی نبی کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی توحید ایک ایسا واحد موضوع ہے جو ہر شریعت میں جو ہے وہ یہ ایک ہی رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید قدیمی ہے اور یہ جو بت پرستی ہے یہ بعد میں گھڑی گئی ہے، کیونکہ بعض جو مستشرقین ہیں یعنی یورپ کے اعتراض کرنے والے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ شرک پایا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے وہ مختلف خداؤں سے ترقی کرتے کرتے کہ ہاں نہیں یہ ایک کے اندر ہی ساری خصوصیات ہونی چاہیے، ایک خدا کا جو ہے وہ خیال ان کے اندر آ گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مضمون ایک اور طریقے پر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ان کی درست ہوتی تو دنیا میں ساری دنیا توحید پر قائم ہوتی، شرک جو ہے وہ کم پایا جاتا، لیکن دیکھا گیا ہے کہ شرک جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے اور توحید کی طرف انسان کی توجہ کم ہوتی ہے۔ ایک انسان جب اسے کوئی کام ہوتا نظر نہیں آتا، پہلے خود کوشش کرتا ہے، مختلف قسم کے اپنے جو اس نے بت بنائے ہوتے ہیں ان کی طرف جاتا ہے، جب وہ نہیں ہوتا تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کی تعلیم ایک ہی تھی، انسان کے نفسوں نے اس کو خراب کر کے جو ہے وہ بت پرستی شروع کر دی، جنہوں نے بت پرستی شروع کی، اور خدا تعالیٰ ان لوگوں کو بار بار توحید کی طرف جو ہے وہ پھیرنے کے لیے اپنے انبیاء جو ہے وہ بھیجتا رہا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس میں پیش گوئی بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگ جو خدا تعالیٰ کی آیات میں کا انکار کر رہے ہو، خدا تعالیٰ غالب آنے والا ہے، یعنی آخری غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کو ہی حاصل ہوگا، اور ذوالانتقام خدا تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، یعنی انتقام کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا، یعنی ایک تو قتل کر دیا جائے کسی دوسرے کو یا وہ خود تباہ ہو جائے، ایک تو یہ خدا تعالیٰ کا انتقام ہے۔ دوسری انتقام کی ایک اور قسم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو بڑی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں اور پھر وہ حسرت سے دیکھیں کہ ہاں ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ ہم جن کی مخالفت کرتے تھے ان کے اندر شامل ہو گئیں۔ جیسے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا تھا، لیکن اسلام لے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اکرمہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اکرمہ کو ابو جہل کا بیٹا نہ کہو، ٹھیک ہے، اس کے باپ نے جو کیا اس نے اپنی جو ہے وہ تکلیف دیکھ لی۔ پھر اسی طرح ایک اور طرح کا انتقام بھی ہوتا ہے کہ جس طرح اسلام کے مخالفین جو ہیں وہ اپنی ساری کوشش کر لیں لیکن اسلام ترقی کرتا جائے، جو جن کے بے بسی اور جلن ہے وہ بھی انتقام ہے خدا تعالیٰ کا۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز، خدا تعالیٰ غالب آنے والا ہے، ذو انتقام، اور ان لوگوں سے انتقام لینے والا ہے۔ آیت نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔
ان یقیناً اللہ تعالی لا نہیں یخفا، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے مخفی، لا یخفا نہیں اس سے مخفی، علیہ اس پر، لا یخفا علیہ اس پر نہیں مخفی، شیئن کچھ بھی، فی الارض زمین میں، وا اور لا نہیں فی السماء آسمان میں۔ اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں، چاہے وہ زمین میں ہے چاہے وہ آسمان میں ہے۔ ان یقیناً اللہ تعالی لا نہیں یخفا مخفی علیہ اس پر، شیئن کچھ بھی، فی میں الارض زمین میں، وا اور لا نہیں فی السماء آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس سے نہیں مخفی جو کچھ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سورت کے شروع میں ہی خدا تعالیٰ نے اپنے حی و قیوم ہونے کے ساتھ اس سورت کو شروع کیا، یعنی اس میں جو عیسائیت کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں اس کو خدا تعالیٰ نے باطل کر دیا، اور اس کو بتایا کہ خدا تعالیٰ تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، کبھی اس کے اوپر موت نہ آئے، اور قیوم ہو، اسے اپنی ذات قائم رکھنے میں کسی طرح کی کوئی مدد نہ چاہیے ہو، اور وہ دوسروں کو بھی قیام بخشنے والا ہو۔ تو یہ دونوں خصوصیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہیں۔ یہاں پہ خدا تعالیٰ ایک اور خصوصیت جو خدا کے اندر ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ خدا تعالیٰ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز مخفی نہ ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو۔ جب اس لحاظ سے ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں تو خدا تعالیٰ اسی مضمون کو ایک اور طرح سورہ حامیم سجدہ میں بیان فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، یقیناً ہم ان کو اپنی آیات جو ہیں وہ آسمانوں میں دکھائیں گے، وفی انفسہم اور ان کی اپنی نفسوں میں بھی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا، انہ الحق کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی حق ہے۔ یعنی اگر تم نے خدا تعالیٰ جو کہ جس کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس کی ذات کو پہچاننا ہے تو آسمانوں اور زمین میں تم دیکھ لو، تمہیں اس کے نشانات نظر آ جائیں گے، اور خدا تعالیٰ کی ہی ذات جو ہے وہ واحد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ جو بات ہے یہ پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی۔ جب ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرکز کی جو انجیل ہے اس میں اس کے باب نمبر 11 آیت نمبر 12 اور 13 میں جو ہے وہ آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انجیر کے درخت کے پاس گئے، تو وہ میں حوالہ بھی آپ سب کے سامنے دکھا دیتا ہوں۔ یہ مرکز اس کی آیت نمبر جو باب نمبر ہے وہ 11 ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 12 اور 13 ہے، جس میں یہ حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں درمیان میں دوسرا جو کالم ہے اس میں ہے، دوسرے دن جب وہ بیت عنیاہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب بیت عنیاہ سے نکلے تو ان کو بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ آئندہ کوئی تجھ سے پھل نہ کھائے، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ اور ایک اور حوالے میں جو پرانی بائبل ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس درخت کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجی کہ اب تجھ سے کوئی پھل نہ کھائے۔ اب دوسرا ایک اور حوالہ جس میں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عالم الغیب نہیں تھے، ان سے چیزیں مخفی نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیں خدا تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اس سے کوئی مخفی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہے، بائبل یہ بتاتی ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ موسم انجیر کا ہے کہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نا، خدا تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا موسم ہے، اگر نہ بھی موسم ہو خدا تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے، وہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے، بے موسمی چیزیں بھی آ سکتی ہیں،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر یہ چیز مخفی تھی کہ اس درخت کے اوپر پھل ہے یا نہیں ہے۔ اب پھر آتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بیان فرمایا؟ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو متی باب 24 اس کی آیت نمبر 36 میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ متی باب 24 ہے، آیت نمبر 36، یعنی پہلا کالم ہے، اس میں تیسری لائن میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ اب اس میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی سے مخفی نہیں ہے تو وہ باپ خدا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو خدا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر وہ خدا ہوتا ہے تو وہ کہتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اس گھڑی کی نسبت کوئی نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میں خدا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قیامت کے متعلق کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کا کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ بیٹا یعنی خدا تعالیٰ کا نبی جانتا ہے مگر صرف باپ، لیکن صرف خدا ہی اس گھڑی کے متعلق جانتا ہے۔ پھر اگر خدا تعالیٰ سے مخفی نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، ان سے مخفی نہیں تھا، تو ساری رات یہ رو رو کے دعائیں کیوں کر رہے تھے کہ ایلی ایلی لما شبختنی، کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں خود خدا ہوں، میں اپنے آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی ذات ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اور وہ خدا جو ہے وہ انجیل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے، یعنی باپ خدا، اور ہم بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا ہی ہے جو کہ عالم الغیب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 7 کی طرف آتے ہیں، ہوا وہی اللہ زی وہ جو یصورو وہ تصویر دیتا ہے۔ یہ لفظ سوارا یصورو سے ہے، سوارا اس نے شکل دی، یصورو وہ شکل دیتا ہے، تو یصورو وہ شکل دیتا ہے، وہ تصویر دیتا ہے، کم تمہیں، فی الارحام فی میں، الارحام یہ لفظ رحمہ یرحمو سے نکلا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو رحم کرنا بھی یہی ہے، اور الرحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں ایک عرصے تک رہتا ہے، اسے رحم کہتے ہیں۔ هو الذی وہی ذات ہے، یصورو وہ تصویر دیتا ہے، کم تمہیں، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے۔ تو وہی ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں جو ہے وہ جس طرح چاہتا ہے وہ تصویر دیتا ہے۔ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود، یہ لفظ جو ہے یہ الہ الرجل کہتے ہیں عبادہ، اس نے عبادت کی، تو الہ ایسی چیز جس کی عبادت کی جائے، اللہ سوائے، ہوا وہ، العزیز وہ غالب ہے، عزت والا ہے، قوت والا ہے، یہ سارے معنی عزیز کے اندر آتے ہیں۔ الحکیم یہ لفظ حکمہ یحکموں سے نکلا ہے، کسی کام کا آغاز کرنا، کسی کام کو رد کر دینا، کسی کام کو جو ہے یعنی شروع کر دینا، رد کر دینا، کسی کو چلانا، یہ سارے معنی جو ہیں وہ حکیم کے اندر ہیں۔ دوبارہ کر دیتا ہوں، خدا تعالیٰ پہلی چیز ہے کہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، دوسرا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی حالت یہ شان وہ ہے کہ وہ تصویر دیتا ہے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں کیفا یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، یعنی خدا وہ ہے جو دوسروں کو ان کی ماں کے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے خلاف ایک اور دلیل آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دوسروں کو شکل نہیں دیتے پیٹوں کے اندر، بلکہ وہ تو خود ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کا آنا اس لیے تھا کہ وہ جو گناہ تھا اس کو رد کرنے کے لیے آئے تھے جو شروع میں حضرت آدم سے پھل کھانے سے ہوا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس جو حضرت آدم سے گناہ ہوا تھا، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گناہ جو ہے وہ
ایک بندے سے دوسرے بندے میں چلتا ہے، اور کس طرح چلتا ہے؟ کیونکہ اسی ماں کے پیٹ سے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کروایا تھا، اسی کے پیٹ سے جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پیدائش باب 3 اس کی آیات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں، جس میں یہ سارا واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے گناہ کیا ہے۔ تو بائبل اس بارے میں وضاحت کرتی ہے کہ وہ گناہ جو ہے وہ سب سے پہلے کرنے والی جو تھی وہ ایک عورت تھی۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے یہاں میرے ساتھ رکھا ہے، اس نے مجھے اس درخت کا کچھ پھل دیا اور میں نے اسے کھا لیا۔ تب خداوند نے عورت سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ یعنی اگر گناہ کا ایک بات ہے کہ آدم کے گناہ کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، تو وہ گناہ جو ہے وہ ایک عورت کے آغاز سے ہوا تھا، اور اسی عورت کے، یعنی وہی جو ایک نسل چل رہی ہے عورت کی، اسی عورت کے پیٹ سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، خدا تعالیٰ جو ہے وہ اسی ماں کے پیٹ میں تصویریں دیتا ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو اپنے مخفی لطیف در لطیف جو ہے وہ ذات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز بنانی ہو تو چاروں طرف روشنیاں کر کے وہ چیز بنا رہا ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی خدائی دیکھیں کہ انتہائی اندھیروں میں ماں کے پیٹ کے اندر خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایک کامل قسم کی چیز جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، جو سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کی طاقت جو ہے وہ رکھنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جس طرح کہ ہم نے سورت کے آغاز میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کے ہی مضامین کو جو ہے وہ اور زیادہ واضح کرتی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل اور عیسائی حضرات ہیں جنہوں نے ایک عاجز انسان کو خدا کا درجہ دے دیا، اور اسی طرح یہود جنہوں نے شریعت کو ہی لعنت قرار دے دیا، خدا تعالیٰ ان لوگوں کے فباؤ بغضب علی غضب، خدا تعالیٰ کا غضب سے ہٹنے والے جو ان کے عقائد ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور امت محمدیہ کو اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ کہیں تمہارے اندر یہ جو خرابیاں ہیں یہ نہ آ جائیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ایک خدا جس کے اندر کامل طاقتیں اس کی طرف آ جاؤ۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت لینے والے بنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی خدا کے اوپر کامل یقین رکھنے والے ہوں کہ جس کے اندر جو حیون بھی ہے وہ قیوم بھی ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ طاقت والا ہے، ذو انتقام ہے، وہ مظلوموں کا انتقام لینے والا ہے۔ وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں بھی جبکہ زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے وہاں پہ زندگی دینے والا ہے۔ جب زندگی دینے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، انسان کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، رب وہ ہے، درجہ بدرجہ ترقی وہی دیتا ہے، تو کتنا ہی بدقسمت ہے انسان کہ وہ پھر اپنے رزق کا ذریعہ جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو سمجھتا ہے۔ اگر ہم اس بات کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک پتھر کے اندر دبے ہوئے جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دے رہی ہوتی ہے، تو ہم تو پھر چلتے پھرتے مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہر طرح کا رزق، ہر طرح کا امن، ہر طرح کا سکون، ہر طرح کی زندگی، ہر طرح کی صحت جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف کامل طور پر رجوع کرنے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس جو ہے اس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میری درخواست ہوگی کہ یہ جو آیات آپ پڑھتے ہیں ان کو دہرایا بھی کریں گھر میں، تاکہ آپ ان آیات کا خود ترجمہ بھی کر سکیں۔ میں آپ کے سامنے دکھاتا بھی ہوں، لفظی ترجمہ بھی لکھا ہوا دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور جب آپ اس کو نوٹ کریں تو میری درخواست ہوگی کہ اس کو ایک دفعہ، یعنی اگر انسان ایک ہے وہ اس آیت کو یہاں میرے سے سنتا ہے
घर में वो फिर अपने बच्चों को, बीवी को या दोस्तों बहन भाइयों को बिठा के एक दफ़ा उस आयत को खुद समझाने की कोशिश करे। जब वो ऐसा करेगा तो उसके अंदर खुद कुरान करीम को समझने का मलिका पैदा होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्ले अला नबीना सल्ले